اہم خبر دیں گے آپ کو۔ ایران کی طرف سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا معاملہ۔ دفتر خارجہ کی ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی شدید مذمت۔ دفتر خارجہ نے کہا پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کی یہ خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے جو سنگین نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب۔ جی علی صاحب بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے، دفتر خارجہ کی یہ مذمت آئی ہے ایران کی حدود کی خلاف ورزی کی؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، اس کے جو تین اہم ترین پہلو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سفارتی سطح پہ دفاعی معاملہ ہے اور تیسرا جو ہے وہ سیاسی معاملہ ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ کل رات کو یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا گیا کہ ایران کی جانب سے میزائل اور ڈرون اٹیک کیا گیا ہے پاکستان کی سرزمین کے اندر، پاکستان کی حدود کے اندر، جس کے جواب میں جو انیشل رسپانس ہے ہماری دفتر خارجہ کا وہ ہائیسٹ لیول پہ دو طرف سے آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو ایرانی ناظم الامور ہیں ان کو دفتر خارجہ میں طلب کر کے انتہائی سخت الفاظ میں اس کی مذمت بھی کی گئی ہے اور اس کی ایکسپلینیشن ڈیمانڈ کی گئی ہے اور ایک ڈیمارچ کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان کے جو سفیر تہران میں تعینات ہیں ان کی جانب سے بھی ایرانی دفتر خارجہ کے اعلیٰ سطح پہ اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے اور بہت اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ البتہ جو دفاعی معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس حملے میں بدقسمتی سے دو بچیاں جو ہیں وہ شہید ہوئی ہیں اور کئی بچیاں جو ہیں وہ زخمی ہیں، جو کہ یقیناً ایک بہت افسوسناک اور تشویشناک صورتحال ہے۔ جہاں تک پاکستان کی رسپانس آپشنز کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کنسیڈر کر رہا ہے اور پاکستان کے پاس تمام آپشنز آن دا ٹیبل ہیں اور پاکستان اس کی نہ صرف شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے بلکہ اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام آپشنز کو کنسیڈر بھی کرتا ہے اور جوابی کارروائی کا حق بھی محفوظ رکھتا ہے۔ البتہ جو زیادہ ایک تشویشناک معاملہ ہے جو آپ کے توسط سے ناظرین کو بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بعض سیاسی عناصر اپنے شارٹ ٹرم پولیٹیکل گین کے لیے اس کو پاکستان کی افواج اور اینٹی اسٹیٹ نیریٹو کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک غیر محتاط بیانیہ مرتب کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سچویشن کو یونائٹڈ انداز میں، ذمہ دارانہ انداز میں دیکھیں اور ڈیل کریں، بجائے یہ کہ اس سچویشن کو ہم اپنے ملک دشمن عناصر کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، یہ ضروری ہے، ہمیں ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ سید محمد علی صاحب بہت شکریہ ہم نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان بھی موجود ہیں۔ ماریہ صاحبہ بہت شکریہ ہم نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا کہیں گی کہ یہ ملکی خود مختاری پر بھی ایک سوالی نشان ہے؟ ایران کے اس فضائی حملے کی خلاف ورزی کے بعد مخصوص سیاسی جماعت کی بھی سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ سے من گھڑت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں، یہ ایک افسوسناک عمل ہے کیونکہ جس چیز کا سامنا ہے آپ کو اس وقت وہ ایک ریاستی دہشت گردی ہے جو ایک اور ملک کی طرف سے پاکستان کے خلاف کی گئی ہے۔ ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے پاکستان اندرونی طور پہ اپنی سرحدوں کو محفوظ کر رہا ہے، جیسے جیسے آپ اپنی انٹرنل جو ہے ری اورینٹیشن کریں کہ اقتصادی طور کے اوپر پاکستان مضبوط ہو اور پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ ان دہشت گرد کارروائیوں سے محفوظ رہے، اتنا ہی آپ کو بلو بیک آ رہا ہے ان تمام عناصر سے، ان تمام انٹیلیجنس ایجنسی سے جو پاکستان کے خلاف من گھڑت باتیں کر اندرونی طور پہ طاقتور ہوتی رہی ہیں اور ان کے اپنے ممالک میں۔ یہ بات بھی افسوسناک ہے جو IRGC کی طرف سے جو یہ قدم اٹھایا گیا پاکستان کے خلاف، وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ وہ یہ قدم ضرور اٹھا سکتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی پاکستان نے ہمیشہ ترجیح دی ہے کہ پاکستان ایران کے جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ کمیونیکیشن چینلز کے ذریعے جو ہیں استوار رہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جو پالیسی ہے یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب رہے۔ ظاہر پاکستان رد عمل تو دے گا اگر یہ پالیسی برقرار رہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اندرونی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اگر وہ اس بیانیے کے ساتھ اپنے جو اہداف ہیں پاکستان کی افواج کے خلاف یا پاکستان کے اداروں کے خلاف ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات ہے، کیونکہ بہرحال ہر پاکستانی کا مال جان جو ہے اس کے تحفظ جو ہے ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ 2 بچے جو ہیں اس کے اندر شہید ہوئے ہیں، 3 بچیاں زخمی ہیں، اور ایسی صورتحال میں